بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کے سراپا ہدایت ہونے کو ذکر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شک کرنے کی کوئی چیز نہیں رکھی، اور یہ قرآن ایسا سراپا یقین کرنے والی چیز ہے اور یقین کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، کافرین منافقین کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور جس طرح ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل اور اشرف بنایا ہے، اور انسان افضل اور اشرف تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرے اور نیک اعمال کرے اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اگر وہ شخص انکار کرے گا، اگر کوئی شخص انکار کرے گا انسانیت میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا کے لیے ایک دوسرا ٹھکانہ جس کو جہنم کہا جاتا ہے وہ بھی بنا رکھا ہے۔ پھر اس کی بعد کی آیتوں میں تقریباً پون پارے کے قریب تک اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرزند، جن کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات اور بے شمار احسانات اور بے شمار اکرامات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر بنی اسرائیل کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں یعنی خدا اللہ تمہیں تمام عالمین کی مخلوقوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں برتری عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سب سے ایک اہم چیز اور شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں بنی اسرائیل کو بہت ساری چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں بھی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں نبیوں کو بھی بھیجا، بلکہ اکثر انبیاء علیہم السلام انہی کے خاندان میں سے ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رکوع میں ایک اجمالی طور پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کو ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انعام اور احسان کو ذکر کر کے بتایا ہے کہ پھر بھی ان تمام احسانات اور اکرامات کے باوجود تم اپنے رب سے پھرے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی بھیجا ہے اس سے بھی تم لڑتے ہو اور اس کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو اور اس کو اپنا دشمن تسلیم کرتے ہو، اور تم دشمنی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ذکر فرمائی ہیں، اور ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب احسانات یاد دلائے جاتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو احسانات میں تم پر کر رہا ہوں اس کا بھی تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے، اور میرے خلاف جو نافرمانی کے لیے تم اتر آئے ہو وہ نافرمانی کو تم روکنا چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے زیادہ ناشکری اللہ تعالیٰ کی کیے ہیں۔ فرعون کے واقعے میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمایا، تو وہاں بھی انہوں نے سرکشی اختیار کی اور بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے میوہ جات اتارے،
اور اللہ تعالیٰ نے پھل پھول اتارے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غذائیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتاری، لیکن اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی اور اس کے متعلق بھی وہ کہہ بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، اس کے متعلق بھی وہ لوگ شک اور شبہ میں پڑ گئے۔ اور سب سے اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام پر ہی وہ کہنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ برا بلا کہنے لگے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور وہ لوگ تورات اور انجیل کے ماہر تھے، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیتیں نازل فرمائی کہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری علامتیں بتلائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کو تورات میں اتار دیا۔ جب آخری نبی آ چکے ہیں تو پھر کیوں تم آگے پیچھے ہو رہے ہو آخری نبی کو نبی تسلیم کرنے میں؟ اور پھر اس کے بعد یہ تمام انعامات کو گنا کر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے وہ لوگ جو راستے سے ہٹ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں انہوں نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ جو انہوں نے بدسلوکی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ نبی کے سب سے اہم دشمن یہی تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو نبی ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں سے آئے، اور ہمارے خاندان میں سے نہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دشمنی کر بیٹھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک من گھڑت قصہ انہوں نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا اور سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کو پھیلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ پھر آگے انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہماری نسل میں سے قرار دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہم انہی کے پیروکار ہیں اور ہم انہی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو آزمایا ہے، اس آزمائش کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے کہ اصل جو شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں وہ امت محمدیہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اور اس کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جب قبلہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس پر بھی مشرکین کی طرف سے سب سے زیادہ اور اس سے زیادہ یہود اور نصارہ کی طرف سے اعتراض ہوا کہ یہ لوگ تو چند مہینے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے، اور اب کیا ہے ان کا حکم بدل گیا، یہ شریعت ہے یا مذاق ہے؟ تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، اور اس قبلے کے بننے پر بھی اعتراض کیا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اور اصل چیز جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ کہ بندے کو میں جو حکم دو کہ بندہ کس طرح تعمیل کرتا ہے، بندہ خوشی خوشی تعمیل کرتا ہے یا پھر اپنے آپ کو دلائل کے انبار میں پھنسا کر میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے عمل کی پیروی کرتا ہے، کون میرے حکم کی پیروی کرتا ہے، اور کون میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سارے اعتراض کیے تھے یہودیوں نے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر اس کا بھی رد کیا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری جو اعتراض تھا ان کا وہ تھا قبلے کے اوپر، کہ کعبے کو قبلہ کیوں بنایا گیا ہے، اور یہ جو شریعت ہے ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتی ہے تو کبھی ادھر رخ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی ایک آیت جو پارے 2 کے شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو نازل کیا ہے، وہ یہ کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے،
اور اس معتدل کی تفسیر میں نے کافی وضاحت بہت کھول کر میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ پچھلے جو جتنے بھی شریعتیں تھیں اور جتنے بھی شریعت کے ماننے والے تھے، شریعتوں کے ماننے والے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، انہوں نے حد درجہ غلو کر دیا تھا، اور یا تو وہ افراط میں مبتلا تھے یا تفریط میں مبتلا تھے۔ لیکن امت محمدیہ علی صاحبہا الفتحیۃ وسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے ہر حالت میں اعتدال کے راستے کو پکڑ رکھا ہے اور اعتدال کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور ایک شرف کی بات، اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کی بات امت محمدیہ کی یہ ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ امت محمدیہ کو بطور گواہ، اور یہ لوگ انبیاء علیہم السلام پر گواہی دیں گے، اور انبیاء علیہم السلام ان کو گواہی میں پیش کریں گے، اور ان کی یعنی امت محمدیہ جو گواہی دے گی ان کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، اور ان کی گواہی کی صداقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو اس اعتبار سے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام جو گواہی دیں گے، اس گواہی کے یعنی صادق اور اس گواہی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی گواہی کو صادق قرار دیں گے اور سچ قرار دیں گے، لیکن اس امت محمدیہ کی گواہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچ قرار دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی شرف کی چیز ہے امت محمدیہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اب یہاں جو بنی اسرائیل کا جو سلسلے وار اللہ تعالیٰ نے جو ان کے انعامات، احسانات اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی جو حد درجہ غلو اور اسی طرح ان کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ بدسلوکیاں اور ان کے خلاف امور شرع کامیں اور اسی طرح ان کے غلط عقائد اور ان کے غلط افکار، نظریات، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر کر دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو یہاں پر ختم کیا۔ اب اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک الگ مضمون شروع کر رہے ہیں، اور پچھلی جتنی بھی جہاں تک آیتیں تھیں وہ یا تو اعتراض کا جواب تھا یا یہودیوں کے متعلق اور اہل کتاب اور بنی اسرائیل کے متعلق کچھ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اور احکامات نازل فرمائے تھے اور ان کے حالات بتلائے تھے، اور ان کے حالات سے عبرت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کہ جو قرآن عطا کیا، ان کو جو قرآن عطا کیا، ان کے واقعات اور حالات کو بیان کر کے امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ پچھلی امتیں جس طرح ہلاک ہوئی تھی اپنے افراط اور تفریط کی وجہ سے اور اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے، تم اس جو بداعمالیاں ان میں پائی جاتی تھی، تمہارے اندر یہ بداعمالیاں نہ آنے پائے اور تم بھی انہی کی طرح نہ بنو، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے جو ذکر فرمایا ہے، قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایک حکم بھی دیا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آ جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم لوگوں کو خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے کچھ ضرور آزمائیں گے۔ اس سلسلے میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ،
جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ اولئک ہم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، اس لیے جو شخص حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کی سعی کرنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، اور جو اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے تو اللہ نیکی کی قدرداں اور اس سے خوب واقف ہیں۔ یہ تو رہا ترجمہ، اب اس کی چند تھوڑی سی تفسیر ملاحظہ فرما لیجئے۔ تو پچھلی آیات میں نے خلاصے کے طور پر یہ ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب جو پارے 2 کے شروعات میں جو تحویل قبلہ، جو قبلے کے چینج ہونے کے سلسلے میں اہل کتاب اور بنی اسرائیل یہود کی طرف سے جو اعتراض ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک جواب یہ دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ تو جب اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرف بھی بندے کو رخ کرنے کا حکم دے دیں تو بندے کو سر تسلیم خم کر اس حکم کی پیروی کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب تھا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جواب دیے ہیں، اور سب سے ایک اہم جواب یہ بھی ہے کہ خود ان کی تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قبلہ وہ کعبہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پچھلی کتابوں میں ذکر کیا تھا۔ اور پھر یہ جو قبلے کے چینجنگ کے جو سلسلہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا تحویل قبلہ کے سلسلے میں، اس کے 2 اثر ہوئے۔ ایک اثر تو وہ ہوا جو مخالفین کی طرف سے اعتراض کا تھا، یعنی مخالف لوگ جو تھے وہ اعتراض کر رہے تھے، یہود اور نصارہ اور اسی طرح مشرکین، اور اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا۔ اور پھر ایک اثر یہ بھی ہوا کہ مذہب اسلام کے اندر شبہ پیدا ہو گیا، یعنی مذہب اسلام کے اندر شبہ پیدا ہو گیا کہ آیا یہ واقعی سچا مذہب ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور اسی طرح فولی وجہ کا، اور اسی طرح میں نے پچھلی درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان آیتوں کو لایا ہے تاکہ اہل اسلام کے دل میں بھی جو شبہ ہلکا سا جو بعض کمزور تھے ان کے دل میں جو پیدا ہو چکا تھا جو تحویل اور ان کے جو مخالفین کے اعتراض کا جو ایک شبہ پیدا ہو چکا تھا، ایک ہلکا سا جو بالکل کمزور جو لوگ تھے، کمزور ایمان والے، جو ان کے دل میں جو شبہ پیدا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بار بار آیتوں کو دہرایا ہے اور بار بار الفاظ کو دہرایا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہو گئے کہ واقعی یہی اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے۔ تو ایک تو یہ اثر ہوا کہ مذہب اسلام میں شبہ پیدا ہوا، تو اوپر والی جتنی بھی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا اور اس شبے کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب ایک دوسرا اثر یہ ہوا اسلام لانے والوں کی طبیعتوں پر کہ چاہے اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد بھی اس پر بار بار اعتراض کرنا۔ اب ایک شخص نے جواب دے دیا، ایک اعتراض ہوا تھا، اس کا جواب دے دیا گیا، لیکن سامنے والے کی طرف سے بار بار اعتراض ہو رہا ہے، بار بار اعتراض ہو رہا ہے اور بار بار بیجا اصرار ہو رہا ہے، تو اہل اسلام کے جو دل ہے ان کے دلوں پر ایک رنج اور صدمے کا جو ماحول پیدا ہو چکا تھا اور ایک ان کے دل میں صدمہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب آئندہ جو آیتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رنج اور صدمے کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے اور اس رنج اور صدمے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام نازل فرمائے ہیں۔
تو سب سے پہلا حکم جو ہے اس رنج اور غم کو دور کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ میں نے یہاں ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام سے پکارا تھا، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں امت مسلمہ کو ایمان والوں کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ اور ایمان مؤمنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ اور میں نے یہاں یہ بھی ذکر کیا تھا، یہاں میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم 85 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مؤمنین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ مجھے ایگزیکٹ اس کی کیا نام 85 ہی ہے یا کچھ آگے پیچھے ہو رہی ہیں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن قریباً وہی ہیں۔ اور میں نے یہاں یہ بھی ذکر کیا تھا، تو یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مؤمنین کے لفظ کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، اور یہ سب سے پہلے اس کے جو مخاطب ہے وہ صحابہ ہیں۔ تو ہمیں یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ صحابہ واقعی مؤمن تھے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ مؤمنین کاملین، اور وہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور ان کے رنج اور قلب میں جو صدمہ پیدا ہو گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد حاصل کرو۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے استعینوا کا لفظ استعمال فرمایا، اور استعینوا یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص تکلیف کو ذکر نہیں کیا، بلکہ استعینوا فرمایا ہے، یعنی تمام حوائج، تمام ضروریات جو انسان کو پیش آتی ہیں، اور تمام آفات اور مصائب جو تکالیف انسان کو پیش آتی ہیں، ان تمام کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور ان تمام کو اپنے سے دور کرنے کا اور ان تمام حوائج اور ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے استعینوا، کہ تم مدد حاصل کرو۔ تو یہاں کوئی خاص واقعہ اور کوئی خاص پریشانی نہیں، بلکہ ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 نسخے بتلائے ہیں، ایک نسخہ بالصبر والصلاۃ، دوسرا نسخہ والصلاۃ۔ تو پہلا جو ہے نسخہ وہ ہے صبر، اور صبر کے اصلی معنی آتے ہیں لغت میں، ڈکشنری میں، اپنے نفس پر قابو کرنا، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور قرآن و سنت کے ڈیفینیشن کے اعتبار سے صبر کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2، طاعت اور عبادات میں پابندی کرنا اور نفس کو اس پر مجبور کرنا۔ نمبر 3، مصائب اور تکلیفوں پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا، اور اس کے ساتھ اگر کوئی تکلیف اور پریشانی کا اظہار، اگر منہ سے کوئی کلمہ بھی نکل جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے اور صبر کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہاں صبر کے جو قرآن و سنت کے ڈیفینیشن کے اعتبار سے یہاں 3 شعبے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ اہم 3 شعبے ہیں، لیکن ہم صرف آخری شعبے پر عمل کرتے ہیں، اور آخری شعبے کو کیا ہے، صرف صبر سمجھتے ہیں، یعنی مصیبتیں اور تکلیفوں میں صبر کرنا، اسی کو ہم کیا ہے، صبر سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو صبر کے 3 شعبے ہیں، اور جب تک یہ 2 شعبے اگر نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک صبر کیا ہے، آپ صابرین میں شمار نہیں ہوں گے، آپ صبر کرنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے نفس کو حرام اور ناجائز کاموں سے روکنا۔ یہی بہت بڑی ایک آزمائش ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو کیا ہے، ناجائز چیزوں سے اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو کیا ہے، ایک تو کیا ہے برے اور ناجائز گناہوں کے کام سے روکنا، دوسری چیز کیا ہے، عبادات میں لگانا اپنے نفس کو۔
اپنے نفس کو کیا ہے عبادات میں لگانا، اور جو تکلیف ہوتی ہے جو نفس کو، یعنی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن ذکر و تلاوت اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جو کرتے ہیں، اس پر نفس بہت ہی تکلیف میں آتا ہے، تو اس تکلیف کو برداشت کرنا یہ ہے صبر۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ تو اصل میں قرآن و حدیث میں کے اعتبار سے اور قرآن و حدیث کے ڈیفینیشن کے اعتبار سے صابرین انہی کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر کرنے والوں پر بولے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ محشر کے دن ندا آواز دی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی گزارے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، اور ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے یہ فرمایا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا ہے صبر کرنے والوں کو کا پورا بدلہ دیں گے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے کیا ہے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز صبر ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے جو اصل معنی آتے ہیں، اور صلاح جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے دعا، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں نماز اس کو کہا جاتا ہے جو عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کو کیا ہے قومہ، جیسے تکبیر باندھنا اور اس میں قرآن وغیرہ، ایک جو ہمارے درمیان متعارف ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ دیکھا جائے کہ صبر کی جو تفسیر ابھی میں نے بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کیا ہے وہ بہت اہم عبادت ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ صبر کا جو عملی نمونہ ہے وہ نماز ہے۔ صبر کا جو اصل جو نمونہ ہے وہ نماز ہے، جو مکمل طور پر کیا ہے صبر کو حاوی ہے۔ وہ کیسے کہ نفس کو کیا ہے جائز کاموں سے بھی روکا جاتا ہے نماز میں، یعنی بعض چیزیں انسان کے لیے جائز ہوتی ہیں اس سے بھی کیا ہے نماز میں رکا جاتا ہے، جیسے کہ کھانا کھانا جائز ہے، کھانا کھانا، پانی پینا جائز ہے، لیکن نفس کو نماز میں کیا ہے نفس کو روکا جاتا ہے کھانے سے بھی اور پینے سے بھی۔ تو یہ بھی صبر کے ایک نمونہ ہے، ایک عملی مثال ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے گناہوں سے بھی کیا ہے نماز میں بہت سے لوگ رکتے ہیں۔ تو اصل جو صبر ہے وہ کیا ہے اس کی عملی مثال جو ہے وہ ہے نماز۔ اور اس کے علاوہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے تمام حاجات کو پورا کرنے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر رکھی ہے۔ جیسے کہ میگنیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کچھ تاثیر رکھی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم ایک دوسرا میگنیٹ لوہے سے چپک جاتا ہے، لوہے سے میگنیٹ چپک جاتا ہے، اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ تمام آفتیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ کیا ہے اس نماز کے ذریعے دور کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ تو یہ جو نماز ہے اللہ تعالیٰ نے خاص اس میں تاثیر رکھی ہے مصائب کے دور ہونے میں، اور آفات کے اور اسی طرح وباؤں کے اور تکالیف کے دور ہونے میں بہت بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمے میں اس کا راز بتلایا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات، یعنی مشکلات کا حل اور مصائب کے دور کرنے کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے، یعنی ان اللہ مع الصابرین لا کر اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ صبر کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرے، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ اس کو پریشان کرے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پچھلی آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف
اور ایک خاص جو یعنی تحویل قبلہ کے سلسلے میں جو بار بار اعتراض پہ پیدا ہو رہا تھا، مومنین کو تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے کیا ہے تم مدد حاصل کرو۔ اب یہاں دوسری چیز ہے، یہاں ایک عام واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور ایک عام واقعات کی طرف جو کبھی کبھی کیا ہے خلاف طبع واقع ہوتے ہیں اور جو اہم ہے جہاد کے سلسلے میں، کیونکہ یہاں صبر کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بھی خاص ذکر کرتے ہیں کہ صبر تو کیا ہے ایک چھوٹی موٹی چیز پہ بھی کرنا ہے اور بڑے بڑے چیزوں پر بھی صبر کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جب تمہارا کوئی بھائی شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، جب تمہارا کوئی بھائی شہید ہو جائے اور جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ شہید ہو جائے، تو تم اس کو مردہ نہ کہو، یعنی عام مردوں کی طرح اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت سارے احکام اور مسائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ برزخ جو ہے قبر کی زندگی جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے، اور ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ انسان کو اور اس مردے کو اور اس کے روح کو کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی حیات دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی شخص مردہ کہے تو اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مر گیا ہے تو یہ درست ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی طرح اور دوسرے مردوں کی موت کی طرح سمجھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ممانعت فرمائی ہے کہ یعنی جو دوسرے لوگ مرے ہیں، یعنی دوسرے لوگ جو انتقال کر گئے ہیں، اس کی طرح یہ جو شہید ہے اس طرح انتقال نہیں ہوا اس کا، بلکہ وہ لوگ جس طرح مرے ہیں جو عام مردے ہیں ان سے ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑھایا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو برزخ کے اندر جو حالات اور قبر کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے روح کو چند خصوصیات عطا فرمائی ہیں اور اس کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے وہاں، اور شہید کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے آثار رکھے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وہاں تھوڑی یعنی اس کی آثار حیات یعنی زندگی جو ہوتی ہے اس کی تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے جسم کو کیا ہے گلنے اور سڑنے سے اور اسی طرح اس کے جسم کو مٹی میں ملنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کے جو اجساد ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے جو جسم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی اور زیادہ حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اور زیادہ حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کی جو کیا نام ان کے جسموں میں جو حیات ہے وہ اور زیادہ شہید سے ایک درجہ اور زیادہ ہوتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس حیات کی وجہ سے یعنی اس برزخ کے حیات کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی بیویاں دوسروں کی نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ اسی برزخ میں جو حیات ملی ہے اور جو زندگی برزخ میں ملی ہے یہ اسی کی کیا ہے ایک نمونہ ظاہر ہو رہا ہے، ایک اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے دنیا میں، اور یہ جو اثر ہے وہ سب سے زیادہ انبیاء میں پایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ یہ زندگی موجود ہے، برزخ کی زندگی موجود ہے کہ اس کا اثر یہاں تک ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح بھی درست نہیں ہیں۔ اس سے ایک درجہ نیچے شہید کی زندگی ہے جو برزخ میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم تک وہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو کیا ہے گلنے سڑنے اور اسی طرح کیا ہے مٹی میں ملنے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی شہید کی لاش کو دیکھے کہ وہ گل سڑ گئی ہو، یا یہ دیکھے کہ وہ بالکل مٹی ہو گئی ہو یا مٹی میں مل گئی ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ اس شہید کی نیت خالص نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قتل ہونے والے کو شہید نہیں کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین جو ہے زمین اس کے جسم کو نہیں گلا سکتی اور زمین اس کے جسم کو نہیں خراب کر سکتی، بلکہ زمین کے اندر بہت ساری دھاتیں بھی موجود ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، جیسے لوہا، پیتل اور اسی طرح مختلف دھاتیں اور مختلف انواع کی قسمیں ہوتی ہیں اور مختلف انواع کی دھاتیں موجود ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے شہید کا جسم گل گیا ہو، یا ہو سکتا ہے شہید کا جسم ختم ہو گیا ہو، تو ہو سکتا ہے وہ اس آیت کے اور اس آیت کو پکڑ کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر جیسے آج کل کے زمانے میں عموماً قبرستانوں میں قبر کے اندر بہت ساری دوائیاں اور بہت سارے پاؤڈرز وغیرہ اور اسی طرح بہت سارے غذائیں اور اسی طرح بہت ساری دوائیاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ جلد سے جلد وہ جسم گل جائے اور اسی طرح مٹی میں مل جائے۔ تو ہو سکتا ہے اگر یہ دوائی اگر کوئی ڈال دیے اور اسی طرح کوئی اسلحہ رکھ دیے جس کی وجہ سے شہید کی لاش اگر شہید کی لاش مٹی ہو جائے تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، اور اس واقعے کو یہ کوٹ کیا جائے، یہ کوٹ کر یہ آیت پیش کی جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہا ہے کہ شہید کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، اور دیکھو یہاں شہید کا جسم مٹی میں مل گیا ہے، تو اس آیت کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک آخری چوتھا جواب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمام مردوں کے یعنی جو عام اموات ہوتی ہیں اور عام مردے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو شہید کا جو جسم ہے اور شہید کا جو جسد ہے اور اس کی جو نعش ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دن تک باقی رکھتے ہوں۔ کیا کرتے ہوں؟ زیادہ دن تک باقی رکھتے ہوں۔ عام مردوں کے جو جسم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد ختم کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ شہید کے جسم کو اللہ تعالیٰ زیادہ دن تک محفوظ رکھتے ہوں، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اس آیت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صابرین کی طرف نسبت کر کے جو فرمایا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، یعنی اگر انسان کو کسی بھی چیز میں مصیبت پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 چیزوں کی مثال دی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نفسوں کو ہلاک کرتے ہیں، جیسے کہ انسان کا مر جانا، اپنے عزیز و اقارب کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور آج کل اس کرونا کے وبا میں یہ ہم بہت دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے عزیز و اقارب اور اسی طرح دوست و احباب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ والانفس والثمرات، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھلوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھلوں میں، اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال مویشی میں اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہوں، اور آج کل کے زمانے میں جو ہمارے کاروبار کی حالت ہے اور جو ہمارا کاروبار ہے اور اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہ رہے ہیں کہ بندہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے عزیز و اقارب، دوست و احباب، رشتہ داروں کو، والدین کو لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاشی اعتبار سے اور کاروبار کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ آزماتے ہیں، اور کبھی پیسے نہیں دے کر آزماتے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو آج دنیا میں پائی جا رہی ہیں، اور ہم کرونا کے اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف لوگ پریشان ہیں،
چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے کہیں بھی انسان بس رہا ہو، ہر طرف یہی پریشان ہے کہ بھئی حالات خراب ہے، کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہ تمام حالتیں اللہ لا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ جب ایمان ہم لا چکے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو آزمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ تھوڑے سے خوف کے ذریعے اللہ آزمائیں گے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور اللہ کیا ہے مال میں اور اسی طرح پھلوں میں کچھ کمی کر کے، اور اسی طرح والانفسی اور عزیز و اقارب کو کیا ہے اپنے پاس بلا کر اور ان کو کیا ہے ہم سے دور کر کر ہر طرح آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ صبر کرتا ہے اور کون بندہ میری طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے۔ تو ہم سب ایمان والے ہیں اور اللہ تعالی ہم کو آزمائیں گے ضرور، کیونکہ یہ ایمان لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضرور آزمائیں گے۔ تو ہم اس آزمائش میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں بہت سارے راحتیں اللہ نصیب فرمائیں گے اور جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کے لیے وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آفتوں اور مصیبتوں جو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اگر اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی نسخہ بتلا دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتلا دیا ہے، وہ یہ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اگر دیکھا جائے تو ہم سب کیا ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں، اور مالک کو اختیار ہے کہ جس طرح اپنے غلام کو آزمائے اس کا حق ہے۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑا آزمایا ہے، جس طرح صحابہ کو آزمایا گیا، جس طرح نبیوں کو آزمایا گیا، ہم کو اس طرح نہیں آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے تک ہم کو نہیں آزما رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے یہاں نسخہ ایک بتلا رہا ہے کہ بندے یہ نسخہ سوچ لے کہ جو بھی آزمائش ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر تو اس بات کو سوچ لے گا اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے گا کہ جو تمام جو مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، کلفتیں جو آ رہی ہیں وہ صرف کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانے کے لیے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم سب اس کے غلام ہیں اور اس کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں آزمائیں ہم اس کے لیے خوش ہیں، اور ہم اس حالت میں کیا ہے خوش ہیں۔ تو یقین جانیے یہ تمام پریشانیاں، کلفتیں، آزمائشیں سب دور ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تمام چیزیں کیا ہے اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو کیا ہے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اور صابرین کی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم ہے۔ تعلیم سے یعنی مصیبت جو پیش آ رہی ہے اور جس مصیبت پیش آ رہی ہے، یعنی جس شخص کے اوپر مصیبت آئی ہے اس کو تعلیم مقصود ہے کہ وہ شخص یہ کہے، اور مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو دل سے کہے اور سوچ سمجھ کر کہے اور اس الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اور سوچ سمجھ کر کہے تو غم و رنج دور کرنے اور قلب کو تسلی دینے کے معاملے میں بھی بہت بہترین نسخہ ہے، بہت بہترین نسخہ ہے کہ آج ہم ہر طرح کی پریشانی میں کیا ہے ملوث ہیں اور ہر طرح ہم لوگ پریشان ہیں۔ اگر ہم اس جملے کے مطلب کو سمجھ لیں گے اور ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اگر ہم اس
یہ سوچ سمجھ کر اور اس جملے کے سمجھ کر ہم کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً راحت محسوس ہوگی، یقیناً ہماری تکلیف کیا ہے دور ہوگی۔ اگلی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے اور ایک شبہ، بلکہ ایک شبہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں جو یعنی مشرکین مکہ جاہلیت کے دور میں کیا ہے صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی تھی، اور صفا پر چند بتوں کو رکھ دیا گیا تھا اور اسی طرح مروہ پر چند بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، صفا سے مروہ کی طرف جب جاتے، مروہ پر پہنچتے تو وہاں بتوں کی عبادت کرتے، اور جب پھر صفا کو آتے تو پھر صفا پہ بتوں کی عبادت کرتے۔ تو اب ایک اہل اسلام کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سعی بین الصفا والمروہ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی جاہلیت کے رسوم میں سے ہو اور جاہلیت کے رسم و رواج میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی صفا اور مروہ بھی ہے۔ اور اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے، حج کے اندر یہ واجب ہے اور بعض مواقع پہ یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ چیز فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ چیز واجب ہے، اور اگر حج میں کوئی شخص سعی نہ کرے تو اس کے چھوڑنے پر ایک دم یعنی بکری ذبح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے لا جناح علیہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو اب اس جو لا جناح علیہ جو ہے وہ تو ایک سوال ہے، یعنی دیکھو ایک نیک عمل ہے، اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی سوال نہیں ہے، لا جناح علیہ۔ تو یہاں اس لا جناح علیہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حج میں کیا ہے سعی کو واجب اور فرض قرار دیتے ہیں، اس آیت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی ضروری نہیں، اور حنفی امام صاحب اور اسی طرح امام مالک شافعی فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اہل اسلام کے دل میں جو شبہ پیدا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگاتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے رسوم اور رواج میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ لا جناح علیہ، لا جناح علیہ، کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا اور اس کے درمیان دوڑ لگانا یہ کیا ہے اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص کیا ہے اللہ کے کوئی شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے ان کے درمیان کیا ہے سعی کرے یا طواف کرے۔ تو یہ کیا ہے اہل اسلام کے جو دل میں شبہ تھا اس شبے کو دور کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے لا جناح علیہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے نیکی کرنے والوں کا اور اسی طرح شکر ادا کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کیا ہے بڑا قدردان ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی جو جب کعبۃ اللہ کو جب وہ بنا رہے تھے، یعنی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے انہوں نے چند دعائیں مانگی تھی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یعنی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں جو مناسک ہیں
یعنی حج، عمرہ، مینا اور اسی طرح مزدلفہ جو بھی مناسک ہیں ان مناسک کی کیا ہے ہمیں تعلیم عطا فرما اور ان مناسک کے احکامات ہمیں بتلا۔ تو اللہ تعالی یہاں صفا اور مروہ کے متعلق جو احکامات ہیں اللہ تعالی نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور جو اہل اسلام کے دل میں جو شبہ پیدا ہوا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ اختلاف موجود تھا، اور جاہلیت میں کفار و مشرکین کے درمیان بھی آپس میں یہ تھا کہ بعض لوگ اس کو گناہ سمجھتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو، اور بعض لوگ کیا ہے بت رکھ کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو اہل اسلام کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا، اس وجہ سے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام اور پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہمیں پورا اترنا ہے، اور ہم کو اپنے نفس کو یہ سمجھانا ہے اور اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اور اللہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو کیا ہے لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب ہم اگر یہ چیز ہمارے دل میں بٹھا لیں گے اور ہم اپنے نفس کو اور اپنے دل کو یہ بات سمجھا لیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ہمیں آزما سکتا ہے، تو یہ کورونا اور اسی طرح یہ اموات اور اسی طرح یہ کاروبار اور اسی طرح یہ مال اور مویشی اور اسی طرح ہمارے پیسے میں کمی کچھ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ کرونا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بشرطے کہ ہم دل سے اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ جب تم ایمان لا چکے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو، تو اسی لیے ہم واویلا نہ کرے اور ہار ہائے نہ کرے، اور اسی طرح ہم اپنے مصیبتوں کا ڈنڈورا نہ پیٹے، بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان آیات کو پیش نظر رکھ کر اور ہم ان آیات کو سامنے رکھ کر کیا ہے ہم ان آیات کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے ہم سوچیں اور سمجھیں، اور ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے کیا ہے مدد حاصل کرے۔ اور سب سے ایک اہم ذریعہ یہی ہے بلائیں اور مصیبتوں کے دور کرنے اور دفع بلیات کے سلسلے میں ایک نسخہ یہی ہے، بلکہ قرآن نے ہی ذکر کیا ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے کیا ہے تم ان حالات کو دور کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں رکھی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب روزانہ چاہے دن میں کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور نماز پڑھیں اور نماز کو قائم کرے، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مدد حاصل کریں، اور جو دنیا میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں صبر کرے، اور ناجائز کاموں سے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی طرح جہاں کہیں جن ممالک میں لاک ڈاؤن ہے، یا اسی طرح جہاں جن ممالک میں ابھی بند ہے اور وہ فرصت میں ہیں، تو وہ فرصت کو کام میں لائیں اور دینی مسائل کو سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کے مطالب کو سیکھیں، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ الصدقۃ تطفئ البلاء تدفع البلاء، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور اسی طرح مختلف حدیثیں ہیں کہ صدقہ کیا ہے بلائیں ٹالتا ہے اور اللہ کے غضب کو کیا ہے ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو یہی پیغام ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اور قلب سے اور اسی طرح دل سے ہم کیا ہے اس بات کو سوچ لیں کہ ہمارا مالک اور خالق اللہ ہی ہے، وہ جس طرح ہم کو آزمائے یہ اسی کا کرم ہے کہ وہ زیادہ نہیں آزما رہا ہے، بلکہ ہماری حالتوں کے مطابق آزما رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ وہ کورونا تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے چھوٹی چیزوں سے ہمیں آزما رہا ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے اللہ کے سامنے نماز سے اور استغفار کی کثرت کریں، اور نماز پابندی سے پڑھیں، اور
کیا ہے درود شریف کثرت سے پڑھیں اور صدقہ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ان تمام پریشانیوں کو جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ جن لوگوں کے کاروبار میں پریشانیاں آئی ہیں اے اللہ جن کے کاروبار میں نقصان آیا ہے، جو اللہ جن کے کاروبار اے اللہ صحیح نہیں چل رہے ہیں اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان والوں کے حالت پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین والوں کے حالت پر رحم فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ کفار و مشرکین کی طرف سے جو اے اللہ مسجد اقصیٰ کی طرف حملے ہو رہے ہیں اے اللہ اپنی جانب سے اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی اے اللہ ہندوستانی بھائیوں کی حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔